नाज़रीन, 15 जुलाई को अमेरिका में एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात का पाकिस्तानी सियासत से डायरेक्टली एक लिंक है। 15 जुलाई को ये जो मुलाकात हो रही है, इमरान खान के जो साहबजादे हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। जुमैमा खान के बयान ने एक मरतबा दोबारा फिर अमेरिका में एक अहम जो शख्सियत है उसको ऑन बोर्ड कर दिया है। हालात क्या हैं? दूसरी जानिब KPK में अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो मौलाना खान मोहम्मद का जो कत्ल है उसने एक मरतबा दोबारा फिर जो KPK की हुकूमत है उसको और सियासी मंजरनामे को हिला के रख दिया है। गवर्नर KPK ये कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन तक हम लोग वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि KPK में गवर्नमेंट कैसे चेंज होनी है। दूसरी जानिब अगर हम मोहसिन नकवी के बयान को लें और उन्होंने ये तरदीद की कि आसिफ अली जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे, इट मीन्स दैट कि मोहसिन नकवी के बयान के बाद जो आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की जो र्यूमर्स थी उन्होंने हकीकत का रूप इख्तियार कर लिया है। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में जो सियासी मंजरनामा है वो बदलने जा रहा है। इसकी एक वाज़ेह इसका सबूत वो हुकूमती वुज़रा की घबराहट है। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा किस तरह से तब्दील होने वाला है, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान पर मजीद सख्ती या नरमी, अलीमा खान का बयान और PTI का जो मुमकिन एहतजाज है, इसकी क्या तैयारी है, ये शामिल करेंगे डिटेल्स हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अहम डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर यह है कि 15 जुलाई को मैंने आपको खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं और इमरान खान के बेटे भी अमेरिका का सफ़र करने जा रहे हैं। हुकूमत इसको लेकर बड़ी परेशान है कि ये अमेरिका क्यों जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि पाकिस्तान में नज़र आ रही है। पाकिस्तान में हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान अगर किसी भी तहरीक को यहाँ से बैठ के जेल में बैठ के लीड करेंगे तो इमरान खान पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर है वो हुकूमत पाकिस्तान कर गई है और वो है वही बयान जो कि उन्होंने इमरान खान के बेटों के बारे में दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि 15 जुलाई को अमेरिका में जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुख्तलिफ लोग हैं वो शामिल हैं इस मीटिंग में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान के बेटों की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और उसमें राना सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है इसको भी रखा जाएगा। इट मीन्स दैट कि हुकूमत के लिए अभी से मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। नाज़रीन, एक चीज़ तो वेरी अंडरस्टूड क्लियर है और वो ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को लाइक अभी तक नहीं कर रही, और उसकी एक बड़ी वजह वो इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कह देना और फिर इसराइल को तस्लीम ना करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। अगर हम बात करें ईरान और चीन की तो ईरान और चीन करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो अहमियत है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, आया कि ये जो हुकूमत है ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जो डिमांड्स हैं क्या उनको ये पूरा करने का इनके पास मैंडेट है या नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। अब हम आ जाते हैं कि हुकूमत में जो इंटरनल जो गड़बड़ हो रही है वो कहाँ पे खड़ी है। वो यहाँ पे खड़ी है कि हमने आपको खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो सदारत है वो तब्दील वाकई होने की डिस्कशंस कहीं पे हो रही थी। एजाज सैयद जो कि इस्लामाबाद के एक जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर मेरी खबर बिल्कुल भी सच ना हुई तो। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज की खबरें और इमरान खान की तब्दीली की खबरें सबसे पहले मैंने दी थी और वक्ती तौर पे ये लगता था कि यार ये तो बड़ी इम्पॉसिबल है, लेकिन बाद में वो सारी की सारी सच साबित हुई। अब नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब का जो बयान है आसिफ अली जरदारी साहब की तब्दीली को लेकर, उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब की तब्दीली का कोई प्लान हुकूमत पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहा था तो फिर इतना वाज़े तरदीदी बयान क्यों आया? तो मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह सिंपल है, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ही मखसूस नशिस्तें मिली, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े है। वो कहते हैं कि जब इनके पास पावर आ जाती है तो ये जो आंखें हैं वो माथे पे रख लेते हैं और इनके जो तेवर है वो बदले बदले दिखाई देते हैं। फिर आपको याद होगा कि असम्बली के फ्लोर पे, सेनेट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं उनके दरमियान चपकलिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। कुछ वुज़रा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब से मिले हैं और उन्होंने PMLN के रवैये की शदीद शिकायत की है।
اب معاملہ ایٹ دا اینڈ چونکہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس جاتا ہے اور آصف علی زرداری صاحب چیزوں کو مصالحت کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو کہا ہے کہ وقتی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا رویہ وہ فائنلائز کہاں پہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ پلان کریں گے کہ ہم نے اگلا لاہے عمل کس طرح سے ترتیب دینا ہے۔ اب ایک طرف تو آصف علی زرداری صاحب کی صدارت کا خطرہ ہے، پھر دوسری جانب کے پی کے میں آج باجوڑ میں مولانا خان محمد کے اوپر ایک حملہ ہوا اور اس میں ان کے 3 ساتھیوں سمیت وہ شہید ہو گئے۔ اور اگر ہم بات کریں ایک اور انسیڈنٹ بھی ہوا جو کہ ڈی آئی خان کی اور پنجاب کے بارڈر پہ ہوا، جہاں پہ وہ پنجاب کے کچھ لوگ تھے، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے تو ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا۔ اٹ مینز دیٹ کہ کے پی کے میں بھی جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی بتدریج خراب ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو داخلی معاملات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مزید گمبھیر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں پاکستان کی میں جو سیاسی سٹیبلٹی کی، تو وہ تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کو کہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتے تو خواجہ آصف صاحب کا آج بھی بیان تھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر عمران خان کو اس طرح کی تحریک کو لیڈ کریں گے تو ان پہ سختی بڑھا دی جائے گی۔ علیمہ خان کے تھرو عمران خان پارٹی کو جو سجیشنز دے رہے ہیں، حکومت پاکستان نے اس کو بھی اب روکنے کا ایک پلان بنایا، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے علیمہ خان کی جو ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ وہ روکی گئی ہیں، اب عمران خان کی فیملی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سیکنڈ فیز میں عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کر پائیں گے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور حکومت پاکستان اس کی پلاننگ کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی اتنا سمپل اور آسان نہیں ہوگا۔ اگر اتنا سمپل اور آسان ہوتا تو حکومت پاکستان نے پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 پھر اس کے بعد جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تب جو میئرز کیے، اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، عمران خان کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، عمران خان کی پارٹی میں آج بھی چپکلیش ہے، اس میں رنجشیں بھی ہیں، ٹوٹ پوٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو عام ووٹر اور سپورٹر ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہی جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو پریشان کیے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی یہ ایک مشکل سچویشن کریٹ کیے ہوئے ہے، اور وہ سمپل ہے عوامی میجورٹی۔ جب تک عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پچھلے کئی پروگرامز میں بتایا کہ جو کرپشن کیسز کا آہستہ آہستہ منظر عام پہ آنا، اب اگر ہم پنجاب حکومت کی باڈی لینگویج کی بات کریں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جتنی کرپشن بزدار کے دور میں ہوئی، اس کے بعد گوگی اور پنکی نے جب اس کو فائنلائز کیا تو ان کے جو قرضے ہیں، ان کی جو کرپشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آج پنجاب حکومت کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن سوالیہ نشان ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آڈیٹر جنرل پاکستان ہیں، ان کی رپورٹ میں 10 کھرب کا جو کرپشن کا آپ کے سامنے جو چیزیں آئیں، جو ثبوت وہ لے کر آیا، اس سے تو معاملات مزید گمبھیر ہو گئے۔ اٹ مینز دیٹ یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ پنجاب میں کرپشن نہ ہی تو کنٹرول ہوئی، نہ کم ہوئی، اور نہ ہی ختم ہوئی۔ ناظرین، ہونے کیا جا رہا ہے، میں اب آپ کو اندر کی خبریں دینے لگا ہوں۔ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ وہ چالیں ہیں جو پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہی تھی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو 75 to 80% میجورٹی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو ہائبرڈ نظام کے ذریعے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آصف علی زرداری کا صدارت کی کرسی پہ براجمان رہنا وہ انتہائی ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور بالآخر محسن نقوی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آصف علی زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ ناظرین، ہونے کیا والا ہے، اب یہ انٹرسٹنگ ایک سچویشن ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ کے پی کے میں سینٹ کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہلانے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا کرتی ہے تو پھر میں آپ کو یہ سورسز کی خبر بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی کے پی کے میں حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد اگلی جو باری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ انڈاؤٹڈلی اگر ہم بات کریں آصف علی زرداری صاحب کے سٹیٹس کی تو صدر پاکستان کو ہٹانا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے عارف الوی صاحب صدر تھے جب پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ رہی، تو اس کے باوجود کہ اتنی شدید مخالفت تھی تو بھی عارف الوی صاحب اپنی مدت پوری کر کے گئے۔ آصف علی زرداری صاحب کو یہاں عہدے پہ قائم رکھنا اس لیے بھی مجبوری ہے کہ اگر صدارتی تبدیلی آتی ہے تو سیاسی منظرنامہ وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اٹ مینز دیٹ کہ حکومت وقت کی بھی اب یہ مجبوری ہے۔ لیکن میں آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، یہ 15 جولائی کی امریکہ میں جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ایکچوئل سچویشن کلیئر ہوگی کہ آیا عمران خان یہ بارہا کہہ چکا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں لینا چاہتا، نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا جی
کہ چونکہ عمران خان نیلسن منڈیلا بننا چاہتا تھا تو ہم نے اس کو موقع پرووائڈ کیا ہے کہ اب وہ لمبا عرصہ جیل میں رہ کے اپنا وہ خواب پورا کر لے. یعنی کہ حکومت پاکستان عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. عمران خان نے جس طرح کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا عمران خان کو کہ جی بات چیت کی جائے, عمران خان نے بالکل اس کو تردید کر دی, اور آج عمران خان کی اس تردید کی اہمیت واضح ہو گئی جب لاہور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی سمیت مختلف لوگوں کی ضمانتیں 9 مئی کے کیسز میں خارج کر دی ہیں. اٹ مینز دیٹ حکومت کی جانب سے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار کارکنان ہیں, عہدیداران ہیں, ان کو چھوڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر کارکنان نہیں چھوٹیں گے تو عمران خان کی رہائی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. لیکن عمران خان کے بیٹوں کی انٹری نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہلا کے رکھ دیا ہے. تبدیل ابھی ہونے والا ہے. میں آپ کو کنفرم سورسز کی خبریں یہ بتا رہا ہوں کہ حالات اسلام آباد اور راولپنڈی میں وہ گفت و شنید پہ آ گئے ہیں. آگے چل کے اب کچھ معاملات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے بارے میں یہ شک کیا جا رہا ہے, اور کچھ خبریں بھی ہیں. اگر ہم شبلی فراز کی بات کریں تو شبلی فراز صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے ہیں, اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مختلف قیادت ہے, دوسری جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ان کی عیادت کے لیے وہاں پہ موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گراؤنڈ پہ قیادت ہے, جیسے کہ عالیہ حمزہ, جنید اکبر ہیں اور عمر ایوب ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر کوئی منظم احتجاج اس کو اس مرتبہ ریکارڈ کروایا جائے. اور اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کی کال دی ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام آباد نہیں آنا بلکہ پورے پاکستان میں ہم لوگ دھرنے دیں گے, احتجاج کریں گے, اور اپنی اس احتجاجی اور دھرنے کی جو سیاست ہے اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دیں گے تاکہ حکومت مجبور ہو جائے اور وہ ہم سے آ کے بات چیت کرے. کہتے ہیں کہ 26 نومبر سے پہلے عمران خان کی رہائی کے چانسز تھے, اب نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر کہتا ہوں 26 نومبر کو کیوں چانسز تھے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پریشر اتنا بلڈ کر لیا تھا کہ حکومت کی مجبوری بن گئی تھی. اب بھی اگر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے حکم پہ عمل نہ کیا اور پریشر بلڈ نہ کیا تو پھر یہ حکومت تو مزید سٹرینتھن اور مضبوط ہوتی جائے گی. پھر آپ کے پی کے کی حکومت کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو یہ میرا میسیج ہے. اس سے پہلے کہ وہ حکومت گرائیں, پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز میں کوئی ریویو لائیں. ان کی جو قیادت ہے ان کو یہ اب جان لینا چاہیے کہ سارے کا سارا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کا. ناظرین, آئندہ چند دن انتہائی اہم ہیں. 15 جولائی کی میٹنگ کے بعد سارا کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پھر اس کے بعد عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے, تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.